بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ جامعہ حدیث کے کام کا دوسرا نتیجہ، یہ بات ہمیں بالکل روایات سے ہی ملتی ہے۔ قرآن میں تو میں نے بہرحال نہیں پڑھی، بالکل نہیں، مجھے کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ صرف حدیثوں سے ہی، روایات سے ہی ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ روایات کے حوالہ جات کے ساتھ بات فلان صحابی نے آپ سے سن کے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ کہا کے ساتھ یہ حوالے دیے جاتے ہیں۔ بلا سمجھے قرآن پڑھنے، حفظ کرنے، قرآنی آیات و الفاظ دہرانے، یعنی کہ ورد سے ہر کام کا حل، یہ بات، ہر کام کا حل، ہر پریشانی کا حل، ہر مشکل کا حل۔ رزق میں اضافہ، یہ کہ آپ کریں ورد، وظائف، اسماء اللہ کے، ان کا تو آپ کا رزق اضافہ ہو جائے گا۔ صورت واقعہ پڑھیں آپ، عشاء کی نماز کے بعد آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ بے تحاشا ثواب، اتنا ثواب آپ چند کلمے دہرائیں کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ پر ہو جائے گا۔ یہ اتنا ثواب ہے، نور سے بھر جائے گا آپ کے اس عمل سے۔ اس خلا کا ابھی تک پتہ نہیں چلا یہ کتنا ہے، سائنس دریافت نہیں کر سکی کائنات کے خلا کو، کائنات کتنی بڑی ہے یہ نہیں، لیکن آپ کے وہ چند کلمے جو پڑھے ہیں اس کا پورے کا اتنا ثواب آپ کو، بے تحاشا ثواب، بیٹھے بٹھائے جنت، بیٹھے بٹھائے جنت۔ ایسی چیزوں نے لوگوں کو قرآن اور علم قرآن سے دور کر دیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، نتیجہ کس کا؟ روایات کا جمع کرنے کا، جو جامعہ حدیث نے کام کیا ان کی روایات کا دوسرا نتیجہ یہ چیزیں آپ کو روایات سے ملتی ہیں، حدیثوں سے ملتی ہیں، حوالوں سے ملتی ہیں۔ جتنی انہوں نے محنت کی ہے کہ کیا بیٹھے بٹھائی آپ کو سارے کام، آپ کی مشکلات بھی حل ہو گئیں، آپ کا رزق میں بھی اضافہ ہو گیا، آپ کو ثواب بھی اتنا زیادہ مل گیا کہ آپ بیٹھے بٹھائے جنت کیوں نہیں ملے گی جب آپ کا ثواب، اور اسی طرح کچھ کلمے دہرانے سے آپ کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وہ پھر ہم آگے کر لیتے ہیں، نہیں جی وہ بندوں والے کام جو دوسرے حقوق العباد وہ نہیں ہوتے، دوسرے ہو جاتے ہیں، چلیں کچھ تو ہو جاتے ہیں نا، کچھ وہ ختم ہو گئے تو اور کیا چاہیے بندے کو؟ اور کیا چاہیے؟ یہی تو مدعا ہے ہمارا۔ تو پھر اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ یہ ہم تو کرتے ہیں ہر وقت قرآن کی، یا اگر کہتے ہیں سورۃ اخلاص پڑھتے رہو، میں 3 بار پڑھ لو تو قرآن کا ثواب، تو قرآن سے تو جڑے ہوئے، یہ کیا جڑے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کس طرح کی سازش ہوئی ہے، قرآن سے دور کرنے کی سازش کس طرح سے ہوئی ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی ہمیں جوڑ دیا اور قرآن سے دور بھی کر دیا۔ کتنی غضبناک ہے، کتنی خوفناک ہے۔ ان چیزوں نے کیا کیا ہے؟ ہمیں قرآن اور علم قرآن سے دور کر دیا ہے۔ ایسے عملیات اور وظائف بتانے والی کتب سے بازار اور گھر بھرے پڑے ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی، میرے گھر میں بھی ہیں، سب کرتے ہیں عملیات، 5 صورتیں، یہ صورتیں، یہ مطلب اس میں کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنے عملیات مل جائیں گی بیٹھے بٹھائے تھوڑے سے کام کرنے سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نتیجہ ہے روایات کا۔ یہ روایات کیسے پہنچیں؟ یہ جامعہ حدیث نے جو اتنی محنت کی ہے ہم پر، اتنا کام کیا ہے، اتنی سٹرگل کی انہوں نے، تو انہوں نے یہ کام کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو لو جی، بیٹھے بٹھائے آپ سارا کچھ کرو، اصل دین گیا معاذ اللہ بھاڑ میں، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا، وہ تو قرآن سے پتہ چلے گا، قرآن سے تو ہمیں دور کر دیا گیا۔ قرآن تو بس آپ نے صرف ثواب کے لیے کھولنا ہے اور یہ نیکیاں کمانے کے لیے کھولنا ہے، جو وہ تو جسے کہتے ہیں وہ دباچہ کائنات کا تھا، جو کائنات چلتی کیسے ہے، جو کوئی مشینری بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، یہ موبائل ہی ہے، تو اس کا ایک دباچہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے ساتھ اس کی ساری بات بتانے کے لیے، تو وہ تو ایک دباچہ ہے کائنات چلانے کے لیے، وہ تو سمجھنا ہی نہیں ہے ہم نے، وہ تو صرف ثواب۔ اب تھوڑا سا عقل پر زور دیا کریں، سمجھا کریں کہ یہ کیا بات ہے، کیسے چل سکتا ہے۔